أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم حاضرین، قرآن مجید کے واقعات سنانے کا جو سلسلہ ہے، آج اس کا 28واں دن ہے. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج قرآن مجید کے 3 واقعات لے کر حاضر ہوا ہوں. سب سے پہلا واقعہ جو ہے سورہ یاسین کے اندر موجود ہے. سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے طرف سے بھیجے ہوئے تھے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے، قریب کرنے کے لیے. اس کے بعد اس قریہ والوں نے، اس بستی والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، کیا معاملہ کیا، آئیے ہم سنتے ہیں. سورہ یاسین آیا نمبر 13 سے لے کر 29 تک اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ لوگوں سے آپ اس قریے والے اور اس بستی والوں کا قصہ سنائیے، ان کی مثال سنائیے. جب وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو ان کا کیا انجام ہوا، آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ان کے پاس آئے تھے. مفسرین نے فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے، ان کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور نہ ہی کسی صحیح سند کے ساتھ کسی حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس لیے یہ لوگ کون تھے، کہ ان کا نام کیا تھا، کس بستی میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے، نام سے ہمیں زیادہ مطلب زیادہ اس سے نہیں رکھنا چاہیے، جبکہ قرآن مجید اس سے خاموش رہا ہے. بس ہمیں اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ ذکر کیا ہے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے دونوں لوگوں کو بھیجا، تیسرے انسان کو ہم نے ان کی تائید کرنے کے لیے بھیجا. مفسرین نے فرمایا ہے چند تفسیر کی کتابوں کے اندر، یہ بستی انطاکیہ نام ہے اس بستی کا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہی کسی داعی کو اس بستی کی طرف بھیجے ہوئے تھے. بس مفسرین کا خیال ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. لوگوں نے کہا کہ آپ تو ہماری طرح انسان ہو، ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کیا ہے. سرے سے ان لوگوں نے اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید ہو یا دوسری کتاب جو آسمانی کتاب ہو، اللہ رب العالمین نے جو نازل کیا ہے،
اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ان لوگوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. بس ہماری ذمہ داری تو اتنی ہی ہے کہ ہم تم تک صحیح بات کو پہنچا دیں. لوگوں نے اور کہا کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. اگر تم اپنے اس کام سے باز نہ آؤ گے، نہ رکو گے، تو ہم تمہیں پتھر سے مار کر ہلاک کر دیں گے، یا تو ہم دردناک عذاب دیں گے. اس طرح سے لوگوں نے ان داعیوں کو دھمکی دی. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی ہے، یعنی تمہارا جو یہ خیال ہے کہ ہم آئے ہیں تو ہماری وجہ سے کوئی برا ہونے والا ہے یا کچھ برا ہو رہا ہے، یہ تمہاری غلط فہمی تمہارے ساتھ ہی ہے. تمہیں تو جو یاد دلایا جا رہا ہے، جو بات یاد دلائی جا رہی ہے، اس کو قبول، یعنی تمہیں قبول کرنا چاہیے اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو، تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. اس طرح سے ان لوگوں نے کہا، ان داعیوں نے کہا. اب آئیے، اس دوران ایک آدمی آ رہا ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى. ایک انسان تھا، وہ انسان اس قریے اور اس بستی کے کنارے سے آ رہا ہے، اور آ کر یہ جو رسول اللہ رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے ان کی تائید میں کہتا ہے اتبعوا المرسلین. تم ان رسولوں کی بات مانا کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ایسے انسان کی تم بات مانا کرو، مانو جو اپنے کام کے لیے کوئی بدلہ تم سے نہیں مانگتا ہے. تمہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف بلا رہا ہے تو اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہے. اس آدمی نے کہا وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی بھی ان رسولوں کی روش پر ہے، ان رسولوں کی راہ پر ہے، تو لوگوں نے کہا اس آدمی سے کیا بات ہے، تم بھی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تب انہوں نے جواب میں کہا، یعنی لوگوں کی طرف سے کوشش تھی کہ انہیں پھر ان لوگوں کی دین کی طرف بلا لے، لیکن کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں پھر جس بات کی طرف تم بلا رہے ہو میں اس کی طرف لوٹ جاؤں، جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے. وما لی لا اعبد الذی فطرنی. اس پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میں اس کی عبادت نہ کروں؟ اس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. اتخذ من دونہ آلہہ. کیا میں اس کے علاوہ اور معبودوں کو بنا لوں، اپنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نقصان آ جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا، کسی کی شفاعت اور سفارش مجھے کام نہیں آئے گی. انی اذا لفی ضلال مبین. میں سری گمراہی میں پڑ جاؤں گا اگر میں تمہاری بات کو مان لوں. انی آمنت بربکم فاسمعون. میں تمہارے پروردگار پر ایمان لاتا ہوں، تم سن لو. اس طرح سے لوگوں کے سامنے اعلان کر دیا اپنے ایمان کا. سبحان اللہ. اس طرح سے مفسرین نے فرمایا کہ لوگ باز نہ آئے، لوگوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا، جان سے ہی مار دیا. اب اللہ رب العالمین اس آدمی کے بارے میں یہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ. جب وہ آدمی انتقال کر گیا، دوبارہ جب اللہ رب العالمین نے اسے زندگی دی، اس سے کہا گیا ادخل الجنہ، تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون. اب یہ آدمی جب اس کو زندگی ملی، موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی ملی، اپنی قوم کو یاد کر رہا ہے. ہائے میری قوم کے لوگ، کاش کہ وہ جان لیتے، جان جاتے، سمجھ جاتے، یعنی کہ میں جو کچھ کہہ رہا تھا اسے سمجھ لیتے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. وہ لوگ جان لیتے جس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یعنی کہ میں ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اگر انہیں بھی پتا چل جاتا اس بات کا، کاش. اس طرح سے افسوس کر رہا ہے یہ آدمی. وجعلنی من المکرمین. اور اللہ رب العالمین نے مجھے عزت والوں میں سے بنایا ہے.
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا. کہا اللہ تعالیٰ نے ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. ایک تیز آواز آئی, چیخ و پکار ان کے پاس وہ آواز آئی, فاذا هم خامدون, تو یہ لوگ بجھے بجھے ہو گئے. بجھے بجھے ہو گئے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کے اندر جب آگ ہوتی ہے وہ چیز جلنے لگتی ہے, لیکن اگر ہوا آ جائے اور اس کو ختم کر دے تو بجھ جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہ لوگ اس چیخ اور پکار کی وجہ سے انتقال کر گئے. ان کا جسم سرد پڑ گیا, ٹھنڈا ہو گیا, یعنی کہ ان کے جسموں سے روح نکل گئی, یہ لوگ مر گئے, انتقال کر گئے. تو یہ واقعہ تھا جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا ہے. ایک آدمی کے ایمان کا واقعہ, جس آدمی نے رسولوں کی تائید کی, دعات کی تائید کی. علماء اکرام نے کہا ہے اس سے ایک فائدہ کہ یہ آدمی جب انتقال کر گیا, انتقال کرنے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی دی تو اپنی قوم کو یاد کر رہا ہے, اپنی قوم کی خیر خواہی کی تمنا کر رہا ہے. علماء اکرام نے کہا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ دوسروں کی بھلائی کی تمنا کرے, دوسروں کی بھلائی کے بارے میں ہمیشہ سوچے, دوسروں کی برائی کے بارے میں کبھی بھی نہ سوچے. جب آدمی دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بھلا کرتا ہے. جب دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہے وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوتا, اللہ رب العالمین اسے اور زندگی میں کامیابی عطا کرتا ہے. دیکھیے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا جنت کے اندر داخل کیا. اللہ رب العالمین نے اس آدمی کی عزت اتنی بڑھائی کہ ان کی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا. اسی طرح حضرات میں آپ کے سامنے کچھ اور واقعہ پیش کروں. سورہ صافات کے اندر ایک واقعہ ہے, دو دوستوں کا واقعہ. دراصل یہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو گیا. جنت کے اندر داخل ہو جانے کے بعد آپس میں جنتی گفتگو کر رہے ہیں. جنتی آپس میں گفتگو کرتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم میرا فلاں ساتھی تھا, میں ایسا تھا ویسا تھا دنیا کے اندر. اس طرح کی باتیں کر رہے تھے آپس میں. اچانک سے کیا ہوا, ان دونوں دوستوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا, وہ ایمان نہیں رکھتا تھا, اس کا کیا انجام ہوا؟ تو اس کا دوسرا ساتھی نے کہا کہ چلو ہم اسے تلاش کرتے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں سورہ صافات کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی کیا گفتگو ہوئی, ان کے درمیان کیا گفتگو چل رہی تھی, ہم سنتے ہیں. سورہ صافات آیا نمبر 51 سے لے کر 59 تک ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ میرا فلاں فلاں ساتھی کیا ہوا, اس کا کیا انجام ہوا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک دوست تھا. يَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا, ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. تو دوسرا ساتھی نے کہا کیا تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو جھانک کر دیکھو, جھانک کر دیکھو یعنی کہ جہنم کی طرف. فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. تو جہنم کے بیچو بیچ وہ آدمی تھا, اس کا جو دوسرا دوست تھا جس کا ایمان نہیں تھا کہ زندگی اور ایک زندگی ملے گی اس دنیا کے بعد, اس آدمی کو ان دونوں نے جہنم کے اندر پایا. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينَ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اس آدمی نے اب جب اپنے دوست کو دیکھا جہنم کے اندر جو ایمان نہیں رکھتا تھا, اللہ رب العالمین کی تعریف کی, اللہ رب العالمین کا شکر بجا لایا کہ اگر میں بھی اس کی بات پر آ جاتا, میں اس کی بات کے حساب سے اگر زندگی گزارتا تو میرا بھی انجام ہو سکتا ہے, اس کے جیسا ہو سکتا تھا. تو آدمی جو ہے بار بار اللہ رب العالمین کا شکر بجا لا رہا ہے اور یہ کہتا ہے
افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، یعنی کہ دوبارہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، دنیا سے جانے کے بعد اللہ رب العالمین جو دوبارہ زندگی دے گا اس میں کوئی موت نہیں ہے، الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، سوائے پہلی موت کی، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دینے والوں میں سے نہیں ہیں، یعنی عذاب میں مبتلا ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پہلی موت سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ حدیث کے اندر بھی موجود ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اللہ رب العالمین جنتی اور جہنمیوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، اس کے بعد اللہ رب العالمین موت کو ایک مینڈے کی شکل میں پیش کرے گا، ایک جانور کی شکل میں پیش کرے گا، پھر اللہ رب العالمین کے حکم سے اس جانور کو ذبح کیا جائے گا، یعنی اس سے یہ لوگوں کو دکھلایا جائے گا کہ آج سے اور کوئی موت نہیں ہے، موت نہیں ہے آج سے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ جو دوست تھے اس آدمی کے، انہوں نے کہا سوائے پہلی موت کے اور ہمیں کوئی موت لاحق ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس آدمی کی طرح عمل کرنے والوں کو چاہیے عمل کریں، یعنی اللہ رب العالمین کی رضا کے مطابق آدمی زندگی گزر بسر کرے، کسی دوست کسی محبوب کے چکر میں آ کر جو ہے دنیا کے اندر مگن ہو جائے اور اللہ رب العالمین کو بھول جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عمل اللہ رب العالمین کے کہنے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہنے کے مطابق زندگی گزر بسر کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ تھا، اس کے بعد آئیے حضرات میں آپ کے سامنے ایک اور واقعہ ایک انسان کے سلسلے میں پیش کروں گا، بہت ہی مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور انسان ہے جن کو حکیم کا لقب دیا گیا ہے، لقمان حکیم۔ لقمان علیہ السلام یہ حکمت کی باتیں جانا کرتے تھے، اللہ رب العالمین ان کو علم دیا تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو فراست دی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے ابن کثیر کے اندر، تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا گیا ہے کہ لقمان علیہ السلام یہ دراصل ایک غلام تھے، کسی آدمی کے انڈر میں رہا کرتے تھے۔ اس آدمی نے ان سے کہا کہ جانور کو ذبح کرو، ایک بکری دیا گیا، ان کو کہا کہ اس کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد کہا کہ 2 حصے لاؤ جو سب سے بہترین حصے ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ زبان اور دل لا کر حاضر کیا، پھر دوبارہ ان سے مطالبہ کیا گیا کہ سب سے بدترین جو 2 حصے ہوتے ہیں جانور کے جسم کے، وہ 2 حصے لا کر پیش کرو، پھر دوبارہ انہوں نے وہی کیا، یعنی کہ زبان اور دل لا کر پیش کیے۔ کہا گیا ایسا کیوں تم نے کیا؟ میں نے تو الگ الگ مطالبہ کیا، تو کہا کہ زبان اور دل یہ اگر صحیح کام کرے، ٹھیک سے چلے، تو آدمی کا پورا جسم صحیح رہتا ہے، اگر یہ دونوں چیزیں بگڑ جائیں تو آدمی کے جسم کے تمام اعضاء جو ہیں بگڑ جاتے ہیں۔ یہ حکمت اللہ رب العالمین نے انہیں دی تھی، اللہ رب العالمین نے انہیں سوچنے سمجھنے کی طاقت دی تھی۔ اب آئیے حضرات، لقمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہی نازل کر دی ہے، اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں، کچھ وصیتوں کا ذکر کیا ہے، جو میرے آپ کے لیے، ہم میں سے ہر ایک کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، بہت ہی بہترین نصیحت ہے۔ آئیے ہم وہ سنتے ہیں۔ لقمان حکیم نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ انتقال سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کرنے لگے۔ وہ نصیحت کیا تھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، اور یہ کہا گیا کہ تم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنو۔ جو شکریہ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین کا، تو شکر بجا لانے سے اسی کا ہی فائدہ ہوتا ہے، اور جو ناشکرہ ہوتا ہے اسی کا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، یاد کرو اس وقت کو
جب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا، وہ اپنے فرزند کو نصیحت کر رہے تھے، ان کی نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت یہ تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بچے، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ بچوں کے بارے میں جب والدین بہت سارے یعنی سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں تو جس چیز کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، وہ چیز یہی ہے کہ بچہ جو ہے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید پر قائم و دائم رہے، کہیں شرک کی طرف نہ چلا جائے۔ اس بارے میں ایک والد کو، ایک والدہ کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نصیحتوں میں سے، وصیتوں میں سے سب سے پہلی جو چیز تھی وہی کہا کہ یعنی میرے بچے تم شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اس کے بعد کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت لقمان حکیم کی نصیحت میں سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے والدین کی خدمت کے سلسلے میں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت بھی کرنی چاہیے، لیکن والدین کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العالمین کی مخالفت ہو تو اس وقت ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن دوسری جو نصیحت تھی لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ لقمان حکیم نے اپنے بچے سے کہا کہ اللہ رب العالمین جو خبیر ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پتا ہے، اس کو یاد دلایا۔ چاہے کوئی چیز پتھر کے اندر بھی موجود ہو، چٹان کے اندر بھی موجود ہو، جی ہاں، خردل دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے علم میں وہ بات ہے، چاہے آسمانوں کے اندر ہو، چاہے زمین کے تہ کے اندر موجود ہو، اللہ رب العالمین اس بارے میں جانتا ہے۔ گویا کہ اس نصیحت سے، دوسری نصیحت سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کبھی غافل نہ ہونا، یہ دماغ میں نہ لانا کہ مجھے اللہ رب العالمین نہیں دیکھ رہا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو دیکھ رہا ہے، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہے تو سوائے ایک اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچ کسی انسان کے اندر ہو، وہ آدمی، وہ انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ جب یہ سوچے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو آدمی کانپ جائے گا، لرز جائے گا گناہ کرنے سے اور اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تیسری نصیحت لقمان حکیم کی یہ تھی اپنے فرزند کے لیے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلك من عزم الامور۔ چار باتیں بتلائیں انہوں نے تیسری نصیحت میں، کہا کہ اے میرے پیارے بچے تم نماز قائم کرنا۔ سبحان اللہ، ہر نبی اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو نماز قائم کرنے کے بارے میں کہتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کو پڑھنا، ٹھیک ٹائم پر صحیح انداز سے ادا کرنا، اس کی کتنی اہمیت ہے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم بھلی بات کی تلقین کرو، بھلائی کی بات تم لوگوں کو بولتے رہو، کہتے رہو۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے بچاتے رہو۔ یہ امت محمدیہ کی بھی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ خصوصیت ہے، یعنی جن چیزوں سے امت محمدیہ کو، ہمیں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فوقیت حاصل ہے، ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہیں نکالا گیا ہے، تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے اس لیے کہ تم دوسروں کی بھلائی کرو، بھلائی کی تلقین کرو، بھلائی کی بات بتلاؤ اور برائی سے بچاؤ۔ تو بہترین امت کا اگر ہمیں ثبوت دینا ہے تو ہمیں اس کام کو کرنا ہے، لوگوں کو
بھلائی کی طرف بلانا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے. یہ لقمان حکیم نے اپنے بچوں سے کہا. اس کے بعد کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ, جو مصیبتیں تمہیں آتی ہیں, جب تم مصیبت میں پڑ جاؤ تب تم صبر کرو, صبر کی بھی تلقین کی. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر تمہیں اچھا ہونا ہے, بڑی منزلت میں تمہیں پہنچنی ہے, تو تمہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد کہا ایک اور نصیحت, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اپنے منہ کو, اپنے گال کو تم موٹا نہ کر لو, یعنی فخر کرتے ہوئے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا, تکبر نہ کرنا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, تکبر سب سے بڑی بلا ہے. ہم جانتے ہیں, ہم نے اس سے پہلے بھی جو ہے چند ایسے لوگوں کے واقعات سنے جنہیں اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا. مال اور دولت کی بنا پر وہ لوگ تکبر کیا کرتے تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں زمین بوس کر دیا. تو تکبر نہیں کرنا چاہیے, نعمتوں کو پا کر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور تم زمین پر تکبر سے نہ چلا کرو, زمین پر تکبر سے نہ چلا کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا بھی نہیں کہ آدمی بالکل کمزوری کو ثابت کرتے ہوئے چلے, بہت ہی نرم انداز سے آدمی پیر رکھے, پھونک پھونک کر جو ہے پیر رکھے اور چلے, ایسا بھی نہیں ہے. صحابہ میں سے کسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں پتا چلا کہ زمین کے اوپر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے, جی ہاں, تو غالباً عمر رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ یہ آدمی یہ مطلب لے رہا ہے, بہت ہی آہستہ سے چل رہا ہے, کمزوری دکھا کر چل رہا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کو کوڑا لگایا جائے. یعنی ایسا نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو کمزور کر کے چلے, نارمل جو چلن ہوتی ہے اس میں چلتا رہے آدمی, لیکن بالکل فخری انداز سے نہ چلے, یہ منع ہے. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اس لیے کہ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو, تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے. واقصد فی مشئک واغضض من صوتک, کہا کہ میانہ روی اختیار کرو, چلنے میں میانہ روی اختیار کرو, یعنی کہ جو نارمل تمہاری چلن ہے ویسا ہی تم چلتے رہو. واغضض من صوتک, اور تم اپنی آواز کو بھی پست رکھو, اپنی آواز کو زیادہ بلند نہ کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, سب سے جو ہے ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے. تو یہ یعنی لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ہم بات چیت کریں, بڑے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے گفتگو کریں, گویا کہ یہ ادب سکھلایا گیا ہے. جب ہم والدین سے بات کریں, اپنے استاد سے بات کریں, جی ہاں, تو بہت آواز بلند کر کے بات نہ کریں. اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر بھی کہا گیا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھلایا گیا ہے کہ نبی پر اپنی بات کو, اپنی آواز کو بلند نہ کرو. تو جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان پر ہمیں آواز بلند کر کے بات نہیں کرنا چاہیے, نرمی اختیار کر کے ہمیں گفتگو کرنا چاہیے. تو یہ حضرات یہ کچھ نصیحتیں تھیں, لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں اپنے فرزند کے لیے. تو ہر نصیحت کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہے اور درس ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام نصیحتوں کی بنا پر, نصیحتوں کی روشنی میں زندگی گزر بسر کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی توفیق عنایت فرمائیں, آمین. انشاءاللہ اور کچھ واقعات ہم آئندہ درس میں معلوم کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, آمین. وجزاکم اللہ خیرا, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.